الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. گزشتہ کل اس آیت کے پہلے دو حصوں کے اوپر بات ہوئی تھی. اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، دونوں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل بیان کی گئی تھی. تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو دیا ہے وہ ایتاء ذی القربی کا دیا ہے، یعنی رشتہ داروں کو دینے کا. قرآن پاک کی جامعیت بس دو لفظ ہے، رشتہ داروں کو دینے کا اللہ حکم کرتا ہے. کیا دینے کا؟ رشتہ داروں کو دینا، یعنی ان کا حق دینا. حق کبھی مالی ہوتا ہے، کبھی حق اکرام کا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا، ان کا جتنا مان، جتنا سنمان، جتنا احترام کرنا چاہیے جو ان کا ہمارے اوپر حق ہے. رشتے کی بنا پر ہم پر جو حق عائد ہوتا ہے، ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، تو رشتے نے اس بڑے کے عظمت کو، اس کی تعظیم کو اور زیادہ اہم کر دیا. کسی بھی بڑے آدمی کی تعظیم ایک مسلمان پر ضروری ہے. بڑے کی توقیر نہ کرنا بہت بڑی بد اخلاقی اور گناہ ہے، لیکن وہ بڑا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، نزدیک کا ہو یا دور کا ہو، تو اب اس کا احترام کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا. یہ بھی ایتاء ذی القربی کے تحت میں ہے. اگر اس کا ہمارے اوپر کوئی مالی حق ہے تو وہ ادا کرنا. مالی حق نہیں ہے، اللہ نے آپ کو کچھ حیثیت دی ہے اور آپ کا رشتہ دار نزدیک کا یا دور کا محتاج ہے تو اس کو کچھ مال دینا، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ایتاء ذی القربی میں ہے. اگر اس کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہے، جسمانی تعاون کی ضرورت ہے، تو ہمارا اپنے رشتہ داروں کی جسمانی خدمت کرنا، جسمانی طور پر ان کے لیے سہارا بننا، یہ بھی رشتہ داروں کو دینے کے حکم میں آتا ہے. کبھی رشتہ دار کو کوئی حادثہ پیش آیا، اس کو کوئی نقصان ہوا، دنیا کا نقصان ہو گیا، اس کو تسلی دینا، یہ بھی رشتہ داروں کو دینے کے اندر آتا ہے. تسلی دینے میں ایک پیسہ دینا نہیں ہے، صرف زبان کے آپ کے چند بول اس کی ہمت بندھاتے ہیں. تو یہاں اگر آپ اپنی زبان سے اس کو تسلی کی باتیں کہتے ہیں، اگر بیمار ہے تو اس کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کی تعزیت کرتے ہیں، تو یہ بھی رشتہ داروں کو دینے کے اندر، رشتہ داروں کو گویا ان کا حق آپ ادا کر رہے ہیں. اس لیے یہ نہ ذہن میں رہے کہ رشتہ داروں کو دینا یعنی روپیہ پیسہ دینا یہی دینا ہے، مال دینا یہی دینا ہے، اس کا موقع ہو تو یہ دینا، لیکن اس کا موقع نہیں ہے تو دوسری طرح سے بھی رشتہ داروں کے ساتھ سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا،
یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ خیرات کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ داروں میں جو مستحق ہے وہ ہے پہلے نمبر پر۔ زکوٰۃ بھی اگر مستحق رشتہ داروں میں کوئی ہے تو اپنی زکوٰۃ پہلے ان کو دینی چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی رشتہ داروں کو، ظاہر بات ہے رشتہ داری میں کبھی ان کا کوئی رکھا سکھا برتاؤ رہا ہوگا، اس بنا پر اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا اور مسجدوں میں مدرسوں میں خوب دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ داروں کو دے کر تو، اور وہ بھی ایسے ویسے جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی یوں کیا تھا اور کبھی یوں کیا تھا، تو ان کو دینے سے کیا ثواب ملے گا، مسجد مدرسے میں دینے سے ہی ملے گا۔ یہ غلط فہمی ہے یا دھوکہ ہے۔ نہیں، رشتہ دار کو دینے میں رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ ان میں بھی مقدم والدین ہیں کہ والدین پر اپنا مال خرچ کرنا۔ والدین اگر محتاج ہیں، ان کی اپنی کمائی نہیں ہے تو اولاد پر اپنے ماں باپ کا خرچ ضروری، شرعاً ضروری ہے۔ اور والدین کے پاس ان کی اپنی کمائی آ رہی ہے، پھر بھی اولاد اپنی کمائی کا کچھ حصہ والدین کو بطور تحفے کے دے، چاہے ان کے پاس ہے، تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح پھر الاقرب فالاقرب، بھائی ہے، بہن ہے، یا اور جو رشتہ دار ہیں، ان کو آدمی اپنا مال بھی دے، اپنی ہمدردی بھی دے، غم گساری کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ تسلی کا معاملہ کرے۔ تین باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ آپ اگر غور کریں گے، یہ تین باتیں اگر کما حق ہو ہر طبقے میں اور ہر انسان میں وجود میں آ جائے تو اجتماعی امور جو آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کے جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں اور کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش نہ آوے۔ کیونکہ دیکھیے قاعدہ ہے، جب حق ادا کیا جاتا ہے تو آپس میں دل جڑتے ہیں اور محبت وجود میں آتی ہے، چین اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور جب حق پامال کیے جاتے ہیں، کسی کا حق چھینا جاتا ہے تو ناراضگی وجود میں آتی ہے، اور ناراضگی کے بعد پھر دشمنی، ناراضگی کے بعد شکایتیں، ناراضگی کے بعد پھر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی باتیں، پھر غیبت، الزام، یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ حق والے کو اس کا حق ادا کرنا شریعت کی بہت بنیادی تعلیم ہے کہ جون سا حق آپ کے ذمہ لازم ہے اللہ کے بندوں میں سے، رشتہ داروں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، بھاگیداروں کا ہو، یا اپنے آل اولاد کا ہو، اپنی بیوی بچوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، اس حق کو ادا کر دو۔ جب حق والے کا حق ادا کریں گے تو وہ جو صاحب حق تھا آپ سے خوش رہے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں کچھ پارٹنر ہے، چھوٹے چھوٹے جو شریک ہیں۔ اگر یہ شخص جتنا نفع ہوتا ہے، جس کے حصے میں جتنا آتا ہے، وہ وقت پر ان کو پہنچا دیتا ہے تو وہ سب اس کو دعائیں دیں گے کہ کتنا اچھا آدمی، ہمیں مطالبہ نہیں کرنا پڑتا، اس سے پہلے وہ ہم کو پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ کمی کر کے دے، وقت پر ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرے یا بہانے سے اس کو ہضم کر جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی دعا نہیں دے گا، وہ آدمی ناراض ہوگا، حق والا ناراض، اور اب وہ شکایت کرے گا دوسروں کے سامنے۔ وہ کبھی غصے سے بات کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ کسی اور سے شکایت کرے گا۔ وہ آدمی کو پتہ چلا کہ میری شکایت ہو رہی ہے، اس کو برا لگے گا، یہ اس کو کچھ جواب دے گا، کبھی کیس ہوگا، کبھی یہ ہوگا، سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اور حق ادا کیا جاتا ہے، اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے تو آدمی حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو حق ادا کرنے کے بجائے
دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دے دینا۔ حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پچھلے زمانوں میں ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی، خریدنے والے نے زمین کی قیمت ادا کر دی بیچنے والے کو، خریدنے والے نے اپنی زمین میں کھدائی کی تو اس میں خزانہ نکلا۔ پہلے زمانے میں لوگ خزانے زمین میں دفن کیا کرتے تھے حفاظت کے لیے، کیونکہ روپیے پیسے سونے چاندی کے سکے کی شکل میں ہوتے تھے، تو وہ گھروں میں مکانات کچے ہیں، کوئی دیوار میں نقب لگا کر سوراخ کر کے اندر گھس جائے گا، چوری کر کے لے جائے گا، تو اپنے مکان میں یا کھیت میں کسی کو پتہ نہ چلے ایسی جگہ پر دفینہ، اس کو دفینہ کہتے تھے، وہ دفن کر دیتے تھے اور اپنے بیٹوں کو اس کی علامت بتا دیتے تھے کہ یہاں دفینہ ہے، ضرورت کے وقت وہاں سے نکالنا۔ اب یہاں بیچنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری زمین میں دفینہ ہے، خریدنے والے کو بھی معلوم نہیں ہے۔ زمین کا سودا ہوا، خریدنے والے نے جب وہاں کھدائی کی کسی وجہ سے تو اس میں سے دفینہ نکلا، تو اس نے وہ سارا خزانہ لے جا کر اس زمین بیچنے والے کو جا کر کہا، بھائی اس میں سے خزانہ نکلا ہے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے میں نے آپ کو زمین دے دی، بیچ دی، قیمت میں نے وصول کر لی، اب زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، یہ خزانہ میں نہیں لوں گا۔ ان دو میں اس کا جھگڑا ہوا، یہ کہہ رہا ہے خزانہ تو لے لے، وہ کہتا ہے تو لے لے۔ یہ کون سا جھگڑا ہوا؟ حق مارنے کا یا حق ادا کرنے کا؟ حق ادا کرنے کا جھگڑا ہوا۔ دونوں گئے۔ یہ اس زمانے کے جو نبی تھے، بعض شارحین نے لکھا ہے غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو بھی نبی تھے یہ ان کی تربیت کا اثر تھا، دونوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کی قیمت دی ہے، خزانے کی نہیں، اس لیے میں خزانے پر قبضہ کروں گا تو اللہ کیا مجھے جواب دینا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے زمین بیچ دی، اب زمین میں سے جو بھی نکلے وہ اس کا ہے، اگر میں اس خزانے کو قبول کرتا ہوں تو اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ دونوں میں خدا کا خوف ہے۔ دونوں اپنے نبی کے پاس گئے، اپنا جھگڑا پیش کیا۔ اس نبی کا دل کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا اپنی تربیت کو دیکھ کر کہ دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا، ایک سے پوچھا تیرے لڑکا ہے لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا تیرے لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو اس نبی نے فرمایا ایسا کرو ان دونوں کا رشتہ کر لو، نکاح کر لو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، حق والے کا حق ادا کرنے سے اس کی دعائیں ملتی ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ یا تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ پہلی آیت کے پہلے حصے میں تین چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، اس میں تین چیزوں سے روکا گیا ہے اور تینوں چیزیں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فحشا ایسے کام کو کہتے ہیں جس کی قباحت، جس کی برائی بالکل کھلم کھلا اوپن ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں فحشا بے حیائی ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا برا ہونا تمام عقل والوں کے نزدیک طے ہو۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے پاس صحیح عقل ہے، وہ اس کو برا ہی سمجھے۔ جیسے زنا ہے، لواطت ہے، اسی طرح سے بے حیائی پر ابھارنے والے، ان گناہوں پر ابھارنے والے جتنے کام ہیں، چست لباس پہننا یا باریک لباس پہننا، خصوصاً عورتوں کا ادھورا لباس پہننا،
بدن کے کچھ حصوں کو شریعت نے جن کو چھپانے کا حکم دیا ہے ان کو ظاہر کرنا، آج لباس کی شکل میں ایک فتنہ عام کر دیا گیا کہ اس کی قباحت بھی دل و دماغ سے نکل گئی۔ عورتوں کا حال بھی اس میں کچھ کم نہیں ہے اور مردوں کا بھی حال کچھ کم نہیں ہے۔ مغربی معاشرے نے ایسے اثرات چھوڑے اور ایسی چیزوں کو دنیا میں عام کیا کہ ہم مشرق میں رہنے والے اور جہاں پر یعنی تعلیم کا، دینی تعلیم کا اور دین کی باتوں کا چرچا ہے، وہاں پر بھی ایسی چیزوں کو گویا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لباس کے معاملے میں ہم آزاد نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ مرد کی طرف عورت کو اور عورت کی طرف مرد کو رغبت ہوتی ہے، اسی لیے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ اور لباس کے معاملے میں شریعت نے عورتوں کے لیے تو اتنا پاکیزہ طریقہ بتایا جس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری ماں بہنوں نے اس کو بوجھ سمجھ لیا۔ عورت کا اصل زیور یہ ہے کہ وہ حیادار ہو، اس کے محاسن چھپے رہیں، اس کی حسن کی جگہیں بدن کی جتنی ہیں وہ محرم کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کھلیں۔ اس میں عورت کی عزت ہے، اس کی سلامتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے لباس وہ بھی ڈھیلا، موٹے کپڑے کا، بدن کو چھپانے والا۔ پھر اس لباس کے اوپر دیکھیے عورت کے جذبات کی رعایت کی کہ اس کو لباس میں زینت اختیار کرنے کی، جون سے رنگ کا وہ چاہے کپڑا پہن سکتی ہے، زیورات اس کی اجازت ہے، سونا چاندی مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے اجازت ہے۔ آدمی کما کر جو پیسے جمع کرتا ہے، اب اس سے اگر زیور خریدتا ہے سونا چاندی تو عورتوں کے ہی کام آتا ہے، مرد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ان کے لیے حلال کر دیا۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر نکلے یا گھر میں جب ایسے مرد آئیں جن سے اس کو پردہ ہے تو اس وقت اس کو اپنے بدن کو اور اپنے حسن کی جگہوں کو چھپانا فرض قرار دیا۔ یہ اس لیے تاکہ یہاں سے فتنے کے دروازے نہ کھلیں۔ جب عورت کے محاسن پر غیر مرد کی نظر پڑتی ہے تو اب اس کی رغبت اس کی طرف ہوگی۔ اب ادھر سے اگر تھوڑا میلان ہوا تو فتنہ وجود میں آئے گا، گناہ وجود میں آئے گا، دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے کہ جب اجنبی مرد اور اجنبی عورت دو جمع ہوتے ہیں، وہاں حدیث شریف میں ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طبیعت میں رغبت، میلان کا پیدا ہونا، عورت کی طرف دیکھنے کا، اس کے لباس کی طرف دیکھنے کا، اس کے زیور کی طرف دیکھنے کا یا اس کی آواز کو سننے کا، یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں۔ اس پر شریعت نے روک لگائی کہ اجنبی مرد اجنبیہ عورت سے بات نہ کرے، ضرورت کے لیے بات کرنی ہو تو عورت بہت روکھے لہجے میں بات کرے، جواب دے، تنہائی دونوں اختیار نہ کریں۔ اور عورت کو اسی جگہ جانا پڑے یا پرائے مرد کے سامنے آنا پڑے تو اپنے ذات کو، اپنے محاسن کو چھپا کر آئے، وہاں اپنے لباس کو بھی چھپا دے، جس لباس کے ذریعے سے اس نے زینت اختیار کی اس کو چھپا دے، تاکہ اس مرد کی نظر اس کے نہ بدن پر پڑے نہ ایسے لباس پر پڑے جو لباس اس کی زینت کا سبب ہے۔ ماں بہنوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے، یہ کوئی خواہ کی پابندی نہیں ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر عورت کا اپنے بدن کو کھولنا اور زیادہ سے زیادہ کھولنا، اجانب کے سامنے کھول کر آنا، اس کو انہوں نے اپنی ترقی سمجھ لیا۔ اس ترقی کے پھل آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ معاشرہ پریشان ہے۔ بدکاری کے ایسے واقعات اور بدکاری کا سروے جو ان کے یہاں جو سروے شائع ہوتے ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس بے حیائی کو انہوں نے کمال سمجھ لیا۔ اب اسی کو دنیا کے اندر وہ فلموں کے ذریعے سے اور اسی طرح سے فیشننگ پروگراموں کے ذریعے سے اور دوسرے راستوں سے وہ عام کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک ایمان والے کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے،
جو اس کو بتاتا ہے کہ فتنے کی چیز کون سی ہے اور سلامتی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ بات ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کی ہے کہ عزت اس میں ہے، عفت اس میں ہے، اپنی عزت کی سلامتی اسلامی طور طریق کے اندر ہے۔ کہیں تو ہماری ماں بہنوں نے بالکل برقعے کو بالکل چھوڑ دیا، کتنی برادریاں ہیں وہاں برقع نام کی چیز نہیں۔ جس معاشرے میں برقع ہے اس برقعے کو بھی دشمنوں نے ایسی فضا چلائی کہ اس برقعے کے اوپر بھی ڈیزائن آ گئی۔ جس ڈیزائن کو چھپانے کے لیے برقع تھا، اب اس برقعے کے اوپر ڈیزائن، اس کے اوپر زینت، اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پردے کا جو حق ہے اور پردے کی جو حقیقت ہے وہ ہوگی تو ہی پردے کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ یہ پردہ نام کا ہے، چاہے وہ ہزاروں روپیوں کا برقع ہو۔ وہ دنیا کے اندر قیمتی ہوگا لیکن اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ برقعے کا سب سے بڑا فائدہ تھا کہ اس سے زینت چھپتی، یہ تو زینت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ مردوں کے لباس میں بھی مردوں کو مغربی طرز کے لباس میں رنگنے کی ساری کوششیں جاری ہے۔ اگر مرد بہت تنگ پائجامہ پہنتا ہے، تنگ پتلون پہنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی رانوں کا اور اس کی سرینوں کا ابھار ظاہر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی برہنگی ہے اور یہ بھی بے حیائی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ اتنا باریک پائجامہ نہ پہنے کہ جس سے ان کے بدن کا حصہ نظر آتا ہو۔ بعض مرتبہ بالکل جالی نما کپڑا ہوتا ہے اور اس کا پائجامہ سلایا جاتا ہے، یہ تو سطر تو دکھ رہا ہے، مقصد جو تھا سطر کو چھپانا، بدن بالکل نظر نہ آوے، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ ایسے کپڑے کا ہم پائجامہ سلا سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی یا نہیں۔ عورتوں کا بن سنور کر اجانب کے سامنے آنا، پرائے مردوں کے سامنے نکلنا، یہ بھی الفحشاء کے اندر ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی کے پروگرام جتنے ہیں، چاہے موبائل میں ہو، ٹی وی میں ہو، فلموں میں ہو، مووی کی شکل میں ہو، ڈراموں کی شکل میں ہو، یہ تمام کے تمام فحشاء ہے۔ اللہ تعالیٰ فحشاء سے روکتے ہیں، یعنی اس کو ایسا کرنا بھی منع اور حرام، اور اس کو دیکھنا بھی حرام، اس میں شرکت کرنا بھی حرام۔ اس لیے کہ جب آدمی بے حیائی کے منظر دیکھتا ہے تو اس سے اس کی شہوت بھڑکتی ہے، اور شہوت بھڑکے گی، شہوت پوری کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرے گا، اب یہاں سے بدی وجود میں آئے گی، برائی وجود میں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فحشاء کا دروازہ بند کر رہے ہیں کہ وہ تم کو بے حیائی کے کاموں سے روک رہا ہے۔ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں والمنکر، منکر کے معنی ہر برا کام، ہر برائی۔ فحشاء یہ بھی برائی ہے، فحشاء گویا خاص قسم کی بے حیائی کی برائی کو کہا ہے، پھر اس کے بعد کہا ہر طرح کا گناہ کا کام، چاہے جھوٹ بولنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ خیانت کرنا ہو، چاہے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا ہو، کسی کو گالی دینا ہو، غیبت کرنا ہو، یہ سارے منکرات ہیں۔ ہر وہ کام جس سے ہمارے رب نے ہم کو روکا ہے وہ سارے منکرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے روکتے ہیں، اس لیے کہ گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، گناہ سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، جبکہ طاعت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ طاعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور معصیت چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر منکر سے روک رہے ہیں، اطاعت بات ماننا، اور اس کا مقابل معصیت نہ ماننا، نافرمانی۔ نافرمانی یعنی جو حکم احکم الحاکمین کی طرف سے اس کے بندے کو دیا گیا اس حکم کو ٹھکرانا، نہیں مانوں گا میں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے خالق، مالک، رب، اتنے زبردست طاقت والے،
اس کی شان قہاریت وہ حکم الحاکمین، اور ایک کمزور بندہ جس کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کے وجود دینے سے ہوا ہے، وہ کہے میں نہیں مانوں گا، چاہے زبان سے نہ کہے، عمل سے ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے۔ اس لیے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، چاہے یہ گناہ ظاہری ہو، گناہ باطنی یعنی دل سے تعلق رکھتے ہو جس کی تفصیلات بہت مرتبہ بتائی گئی، چاہے یہ گناہ اخلاق کے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے یہ گناہ معاملات سے تعلق رکھتے ہو، یہ گناہ چاہے معاشرت سے تعلق رکھتے ہو، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ تیسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں وہ ہے بغی۔ بغی کہتے ہیں ظلم و زیادتی، سرکشی، دوسروں کے حقوق پر دست درازی۔ تو یہ بات وہی ہے جو پہلے نمبر پر کل جو بات ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، تو عدل کا حکم دیتے ہیں تو ظلم سے روکتے ہیں، یہ بات اس سے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس آیت کے اندر آخری بات پھر سے صراحتاً بتلائی کہ ظلم، زیادتی، سرکشی، کسی کے حق کو ضائع کرنا، کسی کے حق کو مارنا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں تم کو۔ ایک آدمی با اثر ہے، طاقت والا ہے، وجاہت والا ہے، وہ اپنی طاقت کے زور پر کسی کمزور کو اور ماتحت سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اس کو دبانے کی کوشش کرے کسی بھی اعتبار سے، تو یہ بھی بغی ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور یہ زیادتی کبھی دو افراد میں ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، کبھی ایک جماعت کی طرف سے کسی پر زیادتی ہوتی ہے، کبھی یہ زیادتی بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے کسی کے اوپر ہوتی ہے۔ ہر طرح کی زیادتی حرام ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن کئی اندھیریوں کی شکل کے اندر آئے گا، ایک نہیں تہ بتہ اندھیریاں ہوگی، ظلم قیامت کے دن اس طرح آئے گا۔ اس لیے ظلم کسی شکل میں ہم سے نہ ہو، اگر ہو گیا تو فوراً معافی چاہیں ہم، اور اس آدمی کو خوش کریں جس کے اوپر ہم سے ظلم ہوا ہے، چاہے وہ ہم سے عمر میں کتنا چھوٹا ہو، چاہے وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یا مالی حیثیت کے اعتبار سے ہم سے کتنا بھی چھوٹا ہو۔ یہ تین باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، روکتے ہیں منکر یعنی تمام برائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں ظلم و زیادتی اور سرکشی کرنے سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت پاؤ، نصیحت قبول کرو، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا کو صحیح کرنے والے، ہماری زندگی کو صحیح کرنے والے، ہمارے سماج کو صحیح کرنے والے امور بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں اس کے اوپر ترغیب دے رہے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون۔ اسی کو کل بتلایا تھا کہ یہ تمام خیر کے کاموں کو سب سے جامع آیت ہے، اور تمام برائیوں سے جن سے بچنا چاہیے ان برائیوں کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ اس میں تمام گناہ آ گئے جن سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے خطبے میں نصیحت، جامع نصیحت کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا انتخاب فرمایا، اور ہمیشہ وہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے، اور آج تک ہر جگہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو تھی اس آیت کے متعلق جو مجھے گفتگو کرنی تھی، یہ تو پوری ہو گئی۔ اب ایک دوسری بات میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں۔ آج چونکہ 29ویں رات ہے، اگر چاند ہو گئے تو آئندہ کل پھر مجلس نہیں ہوگی، ہماری مجلس آخری مجلس ہوگی، اس لیے جو 10 دنوں تک مختلف شکلوں میں مختلف باتیں رات کو بھی اور دن میں بھی تعلیم کی شکل میں عصر کے بعد اور دوپہر میں 11 بجے سنائی گئی، ان تمام مجلسوں کا، مذاکروں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میرے بھائیوں بس یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ دین کی باتیں تو ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، مختلف
پروگراموں میں سنتے ہیں، مختلف علماء کی زبان سے سنتے ہیں، ساری باتیں قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے، لیکن ان تمام کو سننے کا مقصد یہ کہ ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر اچھا ماحول بنے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے۔ تو سماج ہوتا ہے یا گاؤں ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، وہ تو افراد سے مل کر بنتا ہے۔ افراد یعنی ہر پرسن، ہر آدمی، میں ایک ذات ہوں، دوسرا ایک شخص ہے، تیسرا ایک شخص ہے، ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو اسی سے ایک گھرانہ بنتا ہے، چند گھرانوں سے قبیلہ بنتا ہے، چند قبیلوں سے ایک بستی وجود میں آتی ہے۔ تو یہ سب کی اصلاح موقوف ہے فرد کی اصلاح پر۔ ہم اپنی ذات سے تبدیلی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور تبدیلی کس میں؟ ایک دھوکہ جو بعض مرتبہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پابندی سے، اب نماز پڑھنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے۔ اگر ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، نماز کا اہتمام ہے، تو ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نماز اور عبادتیں یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اس ایک شعبے کے اعتبار سے ہم دین پر آئے۔ دین کے 3 شعبے ایسے ہیں جس میں ہمارا معاملہ دوسروں سے ہوتا ہے۔ عبادت میں تو ہمارا معاملہ اپنے پروردگار سے ہوتا ہے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عبادت میں دین پر آنا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کا معاملہ اپنے رب سے ہے، کسی دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے یا بغیر خشوع کے نماز پڑھیں گے، دوسروں کو کوئی نفع یا نقصان نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے یا ریاکاری کے ساتھ پڑھیں گے، گھر والوں کا یا دوسرے بھائی بہنوں کا کوئی نفع نقصان اس میں نہیں ہے۔ خلوص ہے تو آپ کا فائدہ، ریا ہے تو آپ کا نقصان، آپ کا عمل مردود ہو گیا، اتنا ہی ہوا۔ خشوع خضوع ہے تو نماز آپ کی بہترین ہوئی، بہترین عبادت ہوئی، اور خشوع خضوع سے خالی ہے تو نماز کا صرف ظاہر وجود میں آیا، بس اتنا ہی ہوگا، ثواب میں کمی ہوگی۔ لیکن معاملات یعنی کسی سے کوئی چیز لینا، خریدنا، بیچنا، قیمت ادا کرنا، کسی سے کوئی چیز کرائے پر لینا، کرائے پر دینا، اجرت پر کوئی چیز لینا، کسی کو اپنے یہاں مزدوری پر بلانا، اس کو مزدوری کے لیے کسی کے ہاں جانا، کسی کے ہاں نوکری کرنا، کسی کو اپنے یہاں نوکر رکھنا، یہ سب معاملات ہیں۔ یہ معاملات، اس کا بھی دین ہم کو بتایا گیا ہے۔ قرآن میں معاملات کے بہت سے احکامات ہیں، اور حدیثیں تو اس سے بھری پڑی ہے، باریک باریک باتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو معاملات کا دین، یہ معاملات کا دین ایک آدمی کے اکیلے کے درمیان میں وجود نہیں آتا ہے، اس کے اور دوسرے کے بیچ میں وجود میں آتا ہے۔ اس کے اندر دین کی پابندی کرنا، شرعی احکامات کی پابندی کرنا، یہ ذرا کٹھن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں مال کا معاملہ ہوتا ہے۔ آدمی مال کے معاملے میں حریص ہے، لینے کے موقع پر جی چاہتا ہے زیادہ لو، اور دینے کے موقع پر جی چاہتا ہے کہ نہ دو یا کم دو۔ آدمی کی طبیعت میں اللہ نے مال کی حرص رکھی ہے، تو مال کی حرص، محبت کے نتیجے میں پھر وہی حق مارنے کی نوبت آتی ہے۔ مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر نہیں دی، یا مزدور کو اس کی مزدوری پوری نہیں دی، کوئی چیز خرید کر لائے، قیمت پوری ادا نہیں کی، کوئی کسی سے قرض لیا، اب قرض چکا نہیں رہے ہیں، یہ معاملات کا دین۔ دوسرا دین ہے معاشرت کا۔ معاشرت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمارا رہنا ہوتا ہے۔ مثلا گھر میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ، بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ۔ پھر دوسرے رشتہ داروں کا مسئلہ آئے گا، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا، اس کو کہتے ہیں معاشرت، ساتھ رہنا جن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہمارے یہاں کوئی نوکر کام کرتا ہے، مزدور کام کرے، اس سے بات کیسے کرنا، یہ بھی معاشرت میں آتا ہے۔
سختی خامخواہ کرنا، خامخواہ ترشروئی، خامخواہ اس کے اوپر غصہ کرنا، یہ معاشرت کے خلاف ہے۔ تو معاشرت کی تفصیل بتائی ہے، تو معاشرت کا دین یہ بھی چند افراد کے بیچ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرنے میں آزاد نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے یا ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ رہا ہے اس لیے ہم ایسا کریں، نہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، رشتہ کرنے کا مسئلہ ہے، تو یہ سب چیزیں معاملات کی قبیل سے، تو ہم معاملات میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ شریعت نے ہم کو ان تمام کا دین بتایا ہے، اس کی پابندی کرنا۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق، عادتیں، اخلاق ظاہرہ اور اخلاق باطنہ۔ وہ اخلاق جن کا تعلق ہمارے ظاہر بدن سے ہے، اور وہ اخلاق جن کا تعلق دل سے ہے۔ وہ اخلاق اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ برے اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کا پیکر بنایا گیا تھا، اور امت کے سامنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب اس نبی نے جیسے گفتگو کی تم ایسے کرو، نبی جیسے چلتے تھے تم چلو، نبی جیسے بات کرتے تھے تم اسی طرح بات کرو۔ نبی کے دل کی جو صفات آئی ہے حدیثوں کے اندر، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بری باتوں سے اور بری عادتوں سے روکا ہے یا جس کی قباحت بیان فرمائی ہے، اس سے اپنے کو پاک رکھو۔ دل کو برے اخلاق سے پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی لمبے چوڑے وظیفے پڑھے اور کچھ نہیں، اپنے اخلاق کے اوپر توجہ ہی نہ کرے، نہیں، بلکہ تزکیہ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے باطن کو تمام رذائل سے خالی کر دے۔ حسد، کینہ، حرص، بخل، طمع، لالچ، اسی طرح سے لمبی امیدیں، حب دنیا، حب مال، ان سب سے اپنے دل کو پاک کرے۔ اس کا نام ہے تزکیہ، اور جو اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادات میں بہتری آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی معاشرت، اپنے معاملات اور اپنے اخلاق میں بھی دین کو لانے کی فکر کریں، اور ان تینوں چیزوں کو دین اور شریعت کے مطابق کرنے کی ہم فکر کریں، محنت کریں۔ اس معاملے میں اگر ہم غافل رہیں گے تو عبادات کر کے ہم جو ثواب کمائیں گے، ہو سکتا ہے معاشرت میں، معاملات میں یا اخلاق کے اندر بے دینی اختیار کر کے اور شریعت کے خلاف کر کے ہم اللہ کمائی ہوئی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں۔ حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کو ستایا تھا، اس پر ظلم کیا تھا، اس کا حق مارا تھا۔ قیامت کے دن ان تمام کو راضی کرنے کے اندر اس کی مقبول نیکیاں دے دی جائے گی، اس کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ زندگی بھر جس عبادت میں اپنے کو تھکایا اور نیکیاں کمائی، وہ نیکیاں رہی نہیں باقی، وہ سب قرضہ ادا کرنے میں چلی گئی۔ کون سا قرضہ؟ وہی کسی کو ستانا، ظاہر بات ہے بد اخلاقی ہوئی، زیادتی ہوئی، ظلم ہوا کسی پر، وہاں ادا کرنا پڑے۔ کسی کا مالی حق باقی ہے، دنیا میں تعویلیں کر لی، یا دنیا میں اپنے اثر و رسوخ سے اس بیچارے کو، چھوٹا پارٹنر تھا اس کو چپ کر دیا، اب وہ چپ ہے، اس کا حق باقی ہے، اب وہ حق قیامت کے دن تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر حق ادا کرنے کے لیے پاس میں نیکیاں ختم ہو گئی یا ہے نہیں، تو اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے۔ یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، بڑا کٹھن ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، آدمی یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں ہم نمٹ لیں گے، یہ نہ سمجھے۔ آخرت کے مناظر سے انبیاء کرام رویا کرتے تھے، اس لیے دنیا میں اپنے معاملات کو صاف کرے۔ اور میں نے کہا اگر معاشرت میں، معاملات میں اور اخلاق میں اگر ہم دین پر آتے ہیں اور دین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ ہمارا گھر
وہ ہمارا کاروبار وہ سکون سے محبتوں سے بھرا ہوا ہوگا، آپس میں کوئی شکایتیں نہیں ہوگی، دل ایک دوسرے سے خوش ہوں گے۔ حقوق کو ادا کرنا، آج حقوق ہمارے گھروں میں کتنے ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اگر حکومت ہمارے حق چھینتی ہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن جو حق ہمارے ذمے اللہ نے کیا ہے اپنی اولاد کا، جو حق ہمارے ذمے اللہ نے کیا ہے اپنی بیوی کا، جو حق ہمارے ذمے اللہ نے کیا ہے اپنے ماں باپ کا، ہم کسی حکومت کے مجبور کیے بغیر اپنے اختیار سے اس حق کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم کو یہاں کوئی حکومت کا کوئی قانون مجبور کرنے نہیں آ رہا کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا مت کرو، اپنی بیوی کا حق ادا مت کرو، نہیں، اپنے ہی اختیار سے۔ یہاں ذرا سوچیں، کبھی کبھی ہمارے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ہم یہ کریں وہ کریں، ہم بڑے بڑے منصوبے تو سوچتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ذات پر اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنی ذات پر اسلام کو ہم حاکم نہیں بنا رہے، یہ تو ہمارے اختیار کی چیز ہے، کوئی مجبوری نہیں، ذرا سوچنے کی چیز ہے یہ۔ اگر حکومت قانون بناتی ہے کہ نکاح اس طرح نہیں، یوں کرنا پڑے گا، ہمیں غصہ آئے گا کہ کون ہوتا ہے ہمارے اندر دخل دینے والا، اور ہم نکاح کے نام پر کتنی گناہ کے کام کر لیں، بے حیائی کے کام کر لیں، تو وہ سب درست ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کا کرنا غلط ہے ہمارا کرنا بھی تو غلط ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ایک بات ذرا سوچنے کی یہ بھی ہے کہ غیروں کو اسلام پسند نہیں ہے، اسلامی احکامات پسند نہیں ہیں، ہم اگر غور کریں تو ہمیں بھی تو اسلام کا تھوڑا سا حصہ پسند ہے، باقی تو چیزیں جہاں ہمارے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ اسلام ہم کو پسند نہیں ہے۔ معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر جہاں ہمارے جذبات کے اوپر زد پڑتی ہے، ہماری سوچ کے خلاف ہوتا ہے، وہاں ہمیں اسلام کا حکم پسند نہیں ہے۔ تو اسلام کو ناپسند کرنے میں اللہ معاف کرے ہم بھی تو غیروں کے ساتھ شریک ہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کے برابر ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم کو۔ اور جب مسلمان اپنے اسلام کو پسند نہیں کریں گے، اپنے اندر اسلامی نظام کو اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک نافذ کرنے کو پسند نہیں کریں گے، تو غیر کہاں ہمارے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنے آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں تمام باتوں کا خلاصہ میں چند لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم کوشش کریں اپنی ذات سے بدلنے کی۔ کرتے ہو نا ارادہ؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ارادہ کر لیں، اور رمضان پورا ہونے کے بعد بھی ہم اسی طرح جو ہمارے نیک جذبات اور نیک نیتیں بھی وجود میں آئی ہے اسی کے اوپر اپنی زندگی کو باقی رکھیں۔ جوان بھی ارادہ کریں، بڑے عمر کے لوگ بھی ارادہ کریں، ذمہ دار بھی ارادہ کریں، اور ماتحت لوگ بھی ارادہ کریں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، اپنے زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے دین کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ لگا رہنا ضروری ہے۔ ہاں، آدمی جب محنت میں لگا رہتا ہے تو وہ بہت سے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، فتنے اپنے اثرات دکھا کر رہتے ہیں، لیکن آدمی جب اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتا ہے اور وہ ترغیب کی روایات سنتا ہے، آیات سنتا ہے، تو اس سے طبیعت میں عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سیدھا سادہ دعوت کا کام ہم کو دیا ہے۔ ہر مسجد کے اندر اس کے حلقے لگتے ہیں اور مقامی کام ہوتا ہے، بہت سیدھا سادہ ہے۔ ہم اپنے طور پر بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، ورنہ ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا نیک بنے اور باہر کا ماحول ہمارے بیٹے کو بگاڑ کر رہے گا۔ ہمارے دوستوں کے ذریعے، بیٹے کے دوستوں کے ذریعے سے اس بیٹے کے اندر کون سی بے راہ روی آ رہی ہے، اس کی سوچ کون سی خراب ہو رہی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوگا۔
اس لیے اپنی اولاد کو ہم تعلیم کے حلقوں کے ساتھ اور مقامی کام کے ساتھ ہم جوڑیں، ان کو ترغیب دیں، ان کے لیے سال بھر وہ بیچارے کما رہے ہیں، لا کر ہم کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن سال میں ہم کچھ وقت تو ان کو کہیں جاؤ آپ ابھی 2 مہینے کمانا نہیں ہے، تمہاری تنخواہ نہیں آئے گی، چلے گا، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہ کر جو اثر اس کی طبیعت قبول کرے گی یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میرے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں اور میں کیا باتیں سن رہا ہوں، میری زندگی کتنی دین سے دور ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنی نئی نسل کی، اپنے اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کیجیے، اور جوان حضرات خود بھی اپنے طور پر طے کریں کہ نہیں، ہمیں دین سے اتنا دور نہیں ہو جانا ہے کہ پھر واپس اس راستے پر آنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنی کمائیوں پر دھیان دے، کمائی اگر حرام کی ہے تو پھر ہمارے نیک ارادے بھی کام نہیں آئیں گے، پھر طبیعت خواہ برائیوں کی طرف جائے گی۔ کمائی اگر حلال کی ہے، چاہے تھوڑی ہے، اپنی اولاد کو کھلائی تو ان کے جذبات برے نہیں بنیں گے۔ آج جو کم سن بچیوں کے جو غلط جذبات بن رہے ہیں، اس میں بڑی وجہ ہماری کمائی کے خراب ہونے کی بھی ہے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، ایک فتنہ موبائل کے ذریعے سے ایک نہیں کتنے فتنے ہر آدمی کے سامنے منہ پھاڑ کر کھڑے رہتے ہیں۔ بے حیائی کا فتنہ، اور اسی طرح سے بے فکری کا، یہ جو ہے فکری اعتبار سے گمراہی کا فتنہ، یہ سارے فتنے موبائل کے ذریعے سے ہر مرد عورت کے پاس آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو موبائل کا صحیح استعمال کرنا سکھائیں، اور یہ بات ماں باپ ہی سکھا سکتے ہیں، کوئی قانون بنانے سے نہیں ہوگا یا ان کے ہاتھ میں سے موبائل چھین لینے سے نہیں ہوگا۔ ان کو ماں باپ اگر بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیٹے یہ موبائل ضرورت کے لیے ہے، آپ اس کے ذریعے سے گناہ مت کماؤ، ماں باپ کا اثر، ان کے بات کا اثر ضرور ان کی طبیعت لے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ماں باپ کے پاس کہنے کا نہ مزاج ہے، نہ کہنے کا وقت ہے، نہ کہنے کی فرصت ہے، نہ ہمت ہے۔ ہمت نہ ہونے کی وجہ بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے بیٹا غلط چیزیں دیکھ رہا ہے وہی، اور اسی طرح سے باپ کو بھی دیکھنے کی عادت ہے، تو باپ کس منہ سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کے گھر میں چاروں طرف کھڑکیاں بند ہو، دروازے بند ہو، پھر بھی فتنے آ کر رہیں گے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب کہ موبائل نہیں تھے اور ٹی وی بھی بہت کم لوگوں کے ہاں ہوا کرتی تھی، فرماتے تھے بھائیوں دین کی محنت کرو، ورنہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوں گے، تمہارا کوئی گھر کا فرد غائب نہیں ہوگا اور فتنے تمہارے گھر کے دروازوں کو دستک دے رہے ہوں گے۔ آج فتنے گھر کے دروازوں کو دستک نہیں، ہمارے دل و دماغ تک پہنچ گئے۔ ان سب سے بچنے کے لیے وہی خدا کا خوف ہے، جنت کا شوق ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، خدا کے عذاب کا خوف، خدا کی پکڑ کا خوف، آخرت کی رسوائی کا خوف اور جنت کا شوق، یہ 2 چیزیں، اور یہ 2 چیزیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے بغیر، قرآن اور حدیث کو سنے بغیر، یہ ویسے ہی صرف موبائل سے کچھ نظمیں سن کر یا کچھ تقریریں سن کر یہ 2 چیزیں پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے ایک محنت چاہیے، اس محنت میں ذرا سے لگیں گے یہ شوق آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ شوق جس کے دل میں آ گیا اور جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، وہ کتنی بھی تنہائی میں ہوگا، وہ اپنی ذات سے گناہوں سے بچے گا۔ اس کے ساتھ چاروں طرف فتنے ہوں گے، گناہ کا ماحول ہوگا، لیکن وہ اپنے آنکھوں کو بھی گناہ سے بچائے گا، اپنی زبان کو بھی گناہ سے بچائے گا، اپنے کانوں کو بھی گناہ سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں آج تک کہی گئی ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔